لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احب اللہ من احب حسینا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند ترین۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ جلوس عزا اس بستی میں الحمدللہ وقوع پذیر ہوا، اور ہم اس بستی کے مومنین کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، والنٹیئرز کی طرف سے ہم ان افراد کے تشکر اور شکر گزار ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس جلوس میں تعاون فرمایا، جس لحاظ سے بھی تعاون کیا۔ لیکن الحمدللہ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، تو میں یہ بھی عرض کروں کہ سب سے پہلے ہم یہاں کی پولیس پرشاسن، ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بہت اچھے سے تعاون کیا، اور ہمارا یہ غم کا پروگرام الحمدللہ سمپن ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خلوص نیت سے علماء کرام، ذاکرین کرام، نوح خان اور تمام آئی ہوئی انجمنوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس بستی والوں کی آواز پر لبیک کیا، اور لبیک کہتے ہوئے شامل عزا ہو گئے۔ بالخصوص جناب عارف انور صاحب کا شکریہ ہے، زاہد صاحب کا شکریہ ہے کہ انہوں نے پوری محنت کے ساتھ، پورے سپورٹ کے ساتھ جلوس میں تمام تر انتظامیہ کے بچوں کو سپورٹ کیا۔ ان کا کوآپریٹ ہمیشہ رہا ہے عزاداری میں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مختصر سی مجلس ہے، اور چونکہ میں اس شہر کا ہوں اور اس برادری کا ہوں، یہ ہمارے اپنے گھر کا پروگرام ہے، لہٰذا ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پیغام صاحب کا خاص شکریہ کہ الحمدللہ وہ اپنی انجمن کے ساتھ حاضر ہے۔ بس اس مختصر سی تقریر کے بعد وہ الوداعی نوحہ پڑھیں گے، زیارت ہوگی۔ لیکن جو نوجوان ہماری آواز سن رہے ہیں، جو ممبران آواز سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آؤ فرش خاک پہ بیٹھ لیا جائے، اس لیے کہ دن بھر تم نے عزاداروں کی خدمت کی ہے، رات بھر سے تم جگے ہوئے ہو، مسلسل محنتیں کر رہے ہو۔ آؤ وہ ساما آ گیا کہ ہم بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسا دے سکے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی بستی ہے، مگر ہر گھر عزاداروں کی خدمت کے لیے حاضر رہا، دن بھر مہمانوں کا، زائرین کا طاقہ بدھا رہا، ہر گھر میں حسین کے عزاداروں کے لیے نظر و نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا گیا۔ مادر امام حسین ہر صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آقا حسین ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ ہم دعائیہ کلمات کے ساتھ بھی تقریر کر رہے ہیں کہ اے بی بی سیدہ، اس بستی میں جو جوان ہیں، جو حسین کے ماتمی ہیں، میری بی بی، جو لوگ بے روزگار
روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دیں، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ شہزادی کچھ ایسا کرے کہ ہم اور شان سے آپ کے لال کا اسباب غم برپا کر سکیں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے جس نے بھی حسین سے محبت کی تو پھر اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حسین کے محب ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں، جی نہیں، آپ عزادار ہیں۔ اب سوال کرو کہ عزادار کسے کہتے ہیں؟ جواب آئے گا محب حسین کا نام عزادار ہے۔ مگر عزیزان گرامی سوچو مقام عزادار کیا ہے؟ جیسے حسین سے محبت ہوئی تو بندہ عزادار ہو گیا، مگر فقط عزادار نہیں ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی جو حسین سے محبت کرے وہ بندہ عزادار ہوتا ہے، اور عزادار حدیث رسول کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے۔ اس کا مطلب یہ عشق حسین ہی تو تھا کہ جو آج ہماری مائیں اپنے گھروں میں خادمہ بنی ہیں، پہنے پردے کی چادر اوڑھے ہر زائرین کی اور ہر آنے والی مومنات کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ نوجوان پابرہنہ ہو کے صبح سے دوڑ رہے ہیں تاکہ کسی عزادار کی شان میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ بی بی جناب زہرا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ نوجوانوں، تم نے خود محسوس کیا ہوگا کہ گزشتہ 2 برس جلوس کی رونق کیا تھی، لیکن لمحہ بلمحہ جلوس کی شان سے ہو رہا ہے۔ مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مگر ہاں، اس سے پہلے کہ میں مصائب کے چند فقرے پڑھوں، ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں بطور دعا ہے۔ آؤ ہم سب مل کے مولا کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارا ایک حسینی نوجوان، ہمارا ایک بھائی جس کا تعلق قاضی سرائے سے ہے اور ان کا نام زاہد ہے، آپ سب دعا کریں کہ بیمار کربلا کے صدقے میں میرے اللہ جناب زاہد صاحب کو جلد سے جلد شفا یابی عطا ہو، میرے معبود انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ بس عزیزان گرامی، دعا تمام ہو گئی۔ 2 فقرے مصائب کے ہیں، آپ جیسے چاہے پرسے داری کر لیں، آپ جیسے چاہے رو لیں۔ مجھے معلوم ہے پوری بستی کے لوگ تھکے ہیں، خواہ جوان ہوں یا بچے ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سب کے سب محنت و مشقت کر کے تھکے ہو، لیکن ہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی تم تھکے ہو امام حسین کے غم میں تھکے ہو، لیکن ابھی جب پلٹ کے جاؤ گے تو تمہیں آرام کرنے کے لیے بستر مل جائے گا، تمہیں سر رکھنے کے لیے تکیہ مل جائے گا۔ مگر میرے ہمراہ چشم تصور میں چلو، میں تمہیں ایک قبیلہ ایسا دکھاؤں کہ جب سے یہ اجڑے ہیں تب سے نہ کوئی بستر ملا ہے نہ کوئی تکیہ ملا ہے۔ تم اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے بیٹھے ہو، ابھی جاؤ گے تو بستر میں لٹا دو گے، مگر ایک 4 برس کی بچی ایسی ہے کہ جس کا بستر چلتی ہوئی ریت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھ گئے نا میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ مجھے مقصود ہے اس وقت 4 برس کی شہزادی کا ذکر کرنا، اس لیے کہ جب سے ماہ سفر کا چاند برآمد ہوا ہے تب سے میرا دل عجیب ہوا ہے کہ یہ حسین کی بیٹی کا چاند ہے۔ یہی چاند جو نکلا تھا تو سکینہ شام میں تڑپ تڑپ کے مر گئی تھی۔ اجرکم اللہ، پر 2 جملے شہزادی سکینہ کے لیے پڑھنا ہے۔ جیسے چاہے آپ رو لیں، جیسے چاہے پرسہ دے لیں، مگر زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کریں۔ کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتا اس کے بعد ہمیں پھر مجلس ملے نہ ملے، نہیں پتا زندگی وفا کرے نہ کرے، لہذا جب بھی مجلس ہوا کرے دل کھول کے پرسہ دیا کرو اور رونے میں بخل نہ کیا کرو، کیونکہ تم روتے ہو تو کچھ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب نے خواہش ظاہر کی کہ اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. نا نا ابھی میں نے کوئی روایت پڑھی نہیں ہے. آوازیں بلند ہونے لگی, آنکھیں چھلک پڑی. یہ انجمن کے ماتمی رو رہے ہیں, یہ جوان سر جھکا چکے ہیں. ایک جملہ پڑھوں بس سن لو. کتنی غریب تھی حضرت سکینہ. بیٹیاں ہوں گی تمہارے یہاں, تم تو پیار سے اپنی بیٹیوں کا نام بھی سکینہ رکھتے ہو. تم ہمیشہ بیٹیوں کو عزت سے نگاہ سے دیکھتے ہو. تم اپنی بیٹیوں کو بستر دیتے ہو. ہر بیٹی باپ سے نازوں میں باتیں کرتی ہے, مگر آؤ میں تمہیں وہ نازوں پلی والی بیٹی کی کہانی سناؤں. لکھا ہے جب سکینہ زمین مدینہ پہ آئی اور سکینہ کی عمر ابھی 1 برس کی ہوئی تھی, تو وہ ننھی سی شہزادی پہلی دفعہ زمین مدینہ پر اپنے ننھے ننھے پاؤں کو رکھ کر چلنا چاہ رہی تھی. ابھی وہ چھوٹی شہزادی نے چلنے کی کوشش کی کہ زمانے نے دیکھا کہ وہ گھنگریلے بالوں والا شیر سا چچا دوڑ کے آیا اور سکینہ کو آغوش میں بھر لیا اور رو کے ایک فقرہ کہا کہ جب تک غلام زندہ ہے میری آقا زادی پیدل نہ چلے گی. اجرکم اللہ. جب تک غلام زندہ ہے آقا زادی پیدل نہ چلے گی. کیا مطلب؟ کہا بڑی حسرتوں سے پالا تھا سکینہ کو. عباس پلکوں پہ بٹھائے رہتے, زینب کہانیاں سناتی, سجاد لوریاں دیتی, حسین اپنے سینے پہ سلاتے. مگر سن لو شب 3 سفر ہے نا, ایک جملہ سن لو. لکھا ہے یہی سکینہ جب شام کی راہوں میں چلائی جا رہی تھی تو روایت کا فقرہ ہے کہ شہر کے اندر انہیں گھسیٹا جا رہا تھا. اہل حرم کے بازو بنے تھے, سکینہ کا گلا. اللہ اکبر. جب انہیں گھسیٹا جا رہا تھا تو تم اپنے امام کا مرثیہ سنو. سجاد غریب کہتے ہو قعدوا ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیرا. چوتھے امام فرماتے ہیں ہمیں شام کے محلوں میں ایسے گھسیٹا جاتا تھا جیسے ترک و دیلم کے قیدی گھسیٹے جائیں, اور ہمیں کھیشا ایسے جاتا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. عزاداروں, جہاں سکینہ کو گھسیٹا جا رہا تھا وہاں وہ بچی کہ جسے ہمیشہ گودوں میں پالا گیا ہو, اس سکینہ کو راہ شام میں چلایا گیا. چلتے چلتے پیروں میں آبلے آئے, آبلوں میں کانٹے آ گئے. سکینہ ایک جگہ بیٹھ گئی, شبر آگے بڑھا اور روایت کا فقرہ ہے کہ جزر نے ہاتھ میں تازیانہ لیا اور آج کے سکینہ کے بعد شبر کہتا اٹھو آگے بڑھو, اٹھو آگے بڑھو. اب سکینہ کہے تو کس سے کہے؟ ایک مرتبہ سجاد کا رخ کیا کہ بھیا میرے پیروں میں آبلے ہیں, آبلوں میں کانٹے ہیں, اے بھیا مجھ سے چلا نہیں جا رہا. بھیا سننا تھا شبر تازیانے کو لہراتا ہے اور جیسے ہی بچی کے منہ پہ وار کرتا ہے سکینہ تڑپ جاتی ہے. پھر کسی سے شکوہ نہ کیا, اس گھوڑے کا رخ کیا جس پہ عباس کا سر تھا, رو کے کہتی چچا میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو, آج شبر زبردستی چلا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزیزو ایک فقرہ, مجلس تمام ہے. جو بچی شام کے محلوں میں گھسیٹی جا رہی تھی, لکھا ہے وہی سکینہ ایک دن اپنے بابا کو روتے روتے خاموش ہو گئی. اہل حرم سمجھ گئے کہ بچی سو گئی ہے, مگر عزاداروں لکھا ہے کہ قیامت آ گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی سید سجاد نے قریب آ کے بلایا بہن اٹھو سکینہ, اٹھو سکینہ, تو اب بی بی کی کوئی آواز نہ آئی. اہل حرم میں شور گریہ بلند ہو گیا, لوگ چیخ چیخ کے رو رہے تھے. سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی, پیروں کے بیڑیاں سنبھالی. خدا کسی بھائی کو کبھی منظر نہ دکھائے. ہائے سید سجاد نے زیر زندان سیڑھیاں طے کی, ایک ننھی سی قبر میں اپنی بہن کی تربت رکھی. جیسے ہی تربت کو رکھا 2 ہاتھ برآمد ہو گئے. سجاد لاؤ میری امانت مجھے دے دو. ارے غریب نے ماتم کیا, اے بابا جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی امانت میں نہیں دے رہا. رخسار پہ نیل کا نشان, جامن جل گیا, پشت دروں سے چھلی ہو گئی. میری بہن روتے روتے
دنیا سے رخصت ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے عزائے امام حسین علیہ السلام کا. میرے اللہ اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما. میرے اللہ تمام تر علماء کرام اور تمام تر مراجع کرام کی حفاظت فرما. میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، واسطہ ہے چہارہ معصومین علیہ السلام کا. ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما. جتنے بھی مومنین و مومنات جو دعائیں لے کے فرش حسین پہ آئے ہیں میرے اللہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم سیدہ کے لال کا ذکر کر سکیں اور ان کے اسباب غم فراہم کر سکیں. اے میرے اللہ جو حضرات جن لحاظ سے بھی جلوس اعضاء میں شامل ہیں میرے مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس بستی کے بزرگوں کا سایہ سروں پر باقی رکھ. میرے معبود کائنات عالم میں جہاں جہاں بھی حسینی ہے ان سب کو تمام تر آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. میرے مولا یہ دور فصل ازا کا ہے، بہار ازا کا ہے. نہ جانے کتنی انجمنیں ذاکرین نوحہ خان حسین کے غم گسار زائرین سفر پہ ہوتے ہیں. میرے اللہ تمام حضرات کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.